تو کم کھانا یہ رمضان کی روٹین ہے، تو غیر رمضان میں بھی اس کو باقی رکھنا۔ کم بولنا رمضان کی روٹین ہے کہ بندہ رمضان میں تھوڑی پرہیز کرتا ہے، تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی گالی نہ دوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں کوئی جھوٹ نہ بولوں، میں نے روزہ رکھا ہوا، تو غیر رمضان میں بھی اس روٹین کو بحال رکھے۔ پوری امت کا اس وقت یہ حال، ہم اچھا لباس کافروں سے لے رہے ہیں، ہم اچھی گاڑیاں کافروں سے لے رہے ہیں، ہم اچھے جوتے کافروں سے لے رہے ہیں، ہم اپنی حفاظت کا اسلحہ بھی ان سے لے رہے ہیں کہ خود ہم اتنا کھا چکے ہیں کہ اب ہم کام کرنے کے قابل۔ تیسری بات، ولد صالح يدعو له، اولاد میں کوئی نیک بچہ چھوڑ گیا جو بعد میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، تو جب تک اولاد نیک عمل پہ رہے گی والدین کو پہنچتا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، زبردستی نہیں کرنی، بچوں کو لگانا ضرور ہے دین پہ، زبردستی نہیں کرنی، دین ہمارا زبردستی کا ہے ہی نہیں۔ نماز کبھی روزے کا بدل نہیں ہو سکتی، روزہ زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتا، اسی طرح زکوٰۃ حج کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہر فرض کا اپنا کام ہے، اپنی ترتیب ہے، اپنے فوائد ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اب ایک یہ بات چل پڑی ہے، جس کو اللہ بلاتے ہیں بس وہ جاتا ہے، تو اب وہ پیسہ ہے پاس، کہا جی اجے بلاوا نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ مکے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو جہل کو کس کا بلاوا تھا؟ مکے میں تو ابو لہب بھی رہتا تھا، ابو لہب کو کس کا بلاوا تھا؟ کتنے مشرکین مکے میں رہے ہیں، 360 بت کعبے کے ساتھ پڑے رہے۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ دو تین باتیں ہیں اور ضروری ہیں، اور اسی مختصر سے وقت میں کرنی ہے۔ اگلے جمعے سے پھر ہمارا وہی حدیث والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، کہ خزانہ حاصل کرنے پہ جان تو لگتی ہے اور مشکل تو ہوتا ہے، لیکن جب حاصل ہو جائے تو اس خزانے کی حفاظت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کسی آدمی نے کھپ کے بڑی مشقت محنت کے ساتھ لاکھ روپیہ کما تو لیا، اب اگر سنبھالے گا نہیں، اڑائے گا تو وہ ضائع کر بیٹھے گا، ساری محنت بھی گئی اور جو حاصل ہوا وہ بھی گیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے اپنی اپنی طاقت ہمت کے مطابق بہت کچھ حاصل تو کر لیا، لیکن اب اگر اسے سنبھالا نہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے لاکھ روپے محنت سے کمایا تھا اور بغیر کسی حفاظت کے رکھا اور وہ کوئی اور چور اچکا اٹھا کے لے گیا۔ تو اللہ کا قرب ملا، نیکیاں ملی، نورانیت ملی، ہمت کر کے تراویح بھی پڑھی گئی، روزے بھی رکھے گئے، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، تسبیحات اذکار ہو گئیں، کچھ اللہ سے دعائیں، کچھ اللہ سے مانگنا، اللہ سے مناجات کیا ماشاءاللہ۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ تو اس پہ روئیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، لیکن اکثریت ماشاءاللہ اس طرح کی ہے کہ وہ رمضان میں تھوڑی ہمت کرتے ہیں۔ تو جو رمضان میں حاصل کیا ہے اب اس کو بچا کے بھی رکھنا۔ ہم اپنے پیسے کیسے بچا کے رکھتے ہیں؟ سیکیورٹی کے سارے ضابطے پورے کرتے ہیں، گھروں میں بھی نہیں رکھتے، بینکوں میں جا کے لاکرز میں رکھتے ہیں کہ وہاں زیادہ محفوظ ہے۔
تو اپنی نیکی کو بچا کے رکھنا، یہ عقل مندی ہے۔ ورنہ ایک برتن ہے، اس کے نیچے 4-5 سوراخ کر رکھے ہیں، سارا دن ساری رات بھی نل کا چلتا رہے، یہ کبھی نہیں بھرے۔ تو نیکیاں کیں، اللہ سے نور ملا، نیکیاں کیں، اللہ سے برکت ملی، نیکیاں کیں، اللہ کا قرب ملا، آخرت بہتر ہوئی، جنت کے درجات بنے۔ اور اپنے ہی برتن میں غیبت کا سوراخ ہے، جھوٹ کا سوراخ ہے، چغلیوں کا سوراخ ہے، نفرتوں کا سوراخ ہے، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے کینہ، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ، ایک دوسرے سے دشمنی پال رکھی ہے۔ اب وہ نیچے اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی نیکی کرے گا وہ بہہ جائے گی، حاصل کچھ نہیں۔ اس لیے رمضان سے تو مقصود تھا تقوی، پرہیزگاری، گناہ چھوڑنا، نیکی کی طرف آنا۔ تو اب جو ہمت کر کے رمضان میں گناہ چھوڑ کے رکھے، رمضان کے بعد بھی ان گناہوں کو چھوڑے رکھے۔ شیطان رمضان میں تو بندھا رہا، اب وہ چھوٹ کے آ گیا واپس۔ چور اچکے تو اب کھلے عام پھر رہے ہیں، تو اب ہم نے اپنے خزانے کی خود حفاظت کرنی۔ کہیں ایسا نہ ہو ساری محنت ضائع ہو جائے، اور سارا سال حفاظت کرنی، سارا سال سنبھال کے رکھنا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو نیکی ہم تک لے کے آیا، نیکی کر کے نہیں آیا۔ صرف نیکی کرنی نہیں ہے، کر کے سنبھال کے اللہ تک لے کے بھی جانی۔ اور رمضان میں ہمت کر کے ہمارے ہاں عموماً چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو کھانے پینے کی روٹین بھی تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جہاں آدمی دن کی 3 روٹیاں کھاتا ہے، رمضان میں عموماً وہ 1-1.5 پہ آ جاتا ہے۔ تو کھانے میں بھی رمضان میں کمی ہو چکی ہے، تو اب اس روٹین کو بحال رکھے، سارا سال کم کھائے۔ زیادہ کھانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، زیادہ کھانا بے وقوفی ہے۔ اپنے آپ کو خود تباہ کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ تو رمضان میں عموماً سحر ہوتا ہے، افطار ہوتا ہے، بس وہ جو دوپہر والی ترتیب ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب سال بھر اس ترتیب کو باقی رکھا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم روٹین واپس لے کے آئیں، ہمیں رمضان کی روٹین پہ جانا چاہیے۔ کم کھانا، کم بولنا، ہر وقت بول رہا ہے، بولی جا رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، الزام تراشیاں بھی کر رہا ہے، زبان قابو میں نہیں ہے۔ تو کم کھانا یہ رمضان کی روٹین ہے، تو غیر رمضان میں بھی اس کو باقی رکھنا۔ کم بولنا رمضان کی روٹین ہے کہ بندہ رمضان میں تھوڑی پرہیز کرتا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی گالی نہ دوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کوئی جھوٹ نہ بولوں، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو غیر رمضان میں بھی اس روٹین کو بحال رکھے، تاکہ جو خزانہ حاصل کیا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ پنجابی میں ہمارے ہاں مشہور ہے مجھ لینی سوکھی یہ رکھنی اوکھی۔ تو روزہ رکھنا تو قدر مشقت ہے، لیکن وہ آسان ہے، روزے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اس پہ جان لگتی ہے۔ تو روزے کو اب لے تو لیا، اب اسے سنبھال کے بھی رکھے، اور کم کھائے، کم بولے۔ جتنا بولے گا اتنا حساب دینا پڑے گا، جتنا کھائے گا۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہا کرتا تھا کم کھایا کرو، جتنا زیادہ کھاؤ گے جو اللہ نے مقدر کیا ہوا رزق تمہارا رکھا ہے وہ اتنی جلدی ختم ہوگا، جلدی آخرت جاؤ گے۔ تھوڑا تھوڑا کھاؤ، ہولی ہولی کھاؤ، تاکہ لمبا ٹردے رہو۔ تو یہ بات تو مذاق کی ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ اپنا مقدر جلدی کیوں ختم کرتے ہو؟ اور وہ مقدر ختم کرنے والی بات ہے کہ آدمی زیادہ کھائے گا بیمار ہوگا تو جلدی جائے گا۔ وہ ایمان والا جو اپنے جسم میں مضبوط ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس ایمان والے سے جو اپنے جسم میں کمزور ہے۔
تو اپنے آپ کو بیماریوں کا گڑھ نہ بناؤ. بد پرہیزی، ایک دفعہ صبح ناشتے میں کھایا، پھر دوپہر میں کھایا، پھر عصر میں آ کے ایک چائے کے نام پہ سموسے بھی اور پکوڑے بھی اور وہ سارا کچھ ایک دفعہ پھر ڈالا، رات کو کھانے کے لیے پھر بیٹھے، پھر کھایا، پھر دوستوں کے ساتھ باہر نکلے شہر میں کہیں، پھر کو پیزا اڑا لیا، کو باربیکیو اڑا لیا اور پتہ نہیں کیا کیا، اوپر سے بوتلیں، اوپر سے آئس کریمیں اور جو وائی تباہی، کچھ اپنا پتہ نہیں میں کیا ڈال رہا ہوں. تو پھر معدہ کیا کرے وہاں؟ معدے نے فارغ ہونا اور کیا ہونا. جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنا آرام پرست بنتے ہیں. یہ میری بات دھیان سے سننا، کئی دفعہ ویسے میں عرض کر چکا ہوں. جتنا کھائیں گے اتنا آرام پرست. کھا کے نیند آتی ہے، کھا کے بندہ کہتا ہے مجھے لیٹنے دو تھوڑی دیر، اب میرے میں ہمت نہیں کام. جتنا کھائے گا اتنا آرام پرست بنے گا، جتنا آرام پرست بنے گا اتنا دنیاوی کاموں میں پیچھے رہ جائے گا. جو قومیں کام کرتی ہیں وہ آگے جاتی ہیں. مسلم امہ ساری پیچھے رہ گئی، وجہ آرام پرست ہے، کھاتے بہت ہیں. اور ہمیں دین نے سکھائے روزے ہیں، کٹ کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. ہر ہفتے میں 2 روزے، مستقل سنت اللہ کے محبوب علیہ السلام. ہر ہفتے 2 روزے، سوموار کا، جمعرات کا. آپ فرماتے تھے سوموار جمعرات کو امت کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. سوموار جمعرات کا روزہ. پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ اسلامی تاریخ. تو ہر ہفتے کے 2 روزے، تو یہ ملا کے ہو گئے 8. 3 روزے 13، 14، 15 کے ساتھ جوڑ لو تو یہ 11 روزے. جس آدمی نے مہینے میں 11 روزے رکھنے ہیں، 19 دن کھانا ہے، وہ کبھی بیمار نہیں. روزہ باڈی کی اوورالنگ کر دیتا ہے، جیسے ہم گاڑی کی ٹیوننگ کر دیتے ہیں، روزہ باڈی کے لیے ٹیوننگ ہے. تو اب سارے آرام پرست ہیں. اور دوسرا نقصان زیادہ کھانے کا، شہوتیں تیز. مسالے کھائے گا تیز تو پھر شہوت تیز ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی جب ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو جسم موٹے ہو جاتے ہیں. وہ جو میں نے کہا آرام پرست ہو گیا، اب یہ ہل نہیں سکتا. لسیاں پیں اور مکھن ملائیاں کھائیں، اب یہ جسم ہلنے قابل نہیں ہے، جسم موٹے ہو گئے. جمحت شہواتہم، شہوتیں تیز ہو گئیں. اب حرام کاری میں یہ کوئی رعایت نہیں کرے گا، یہ اپنی شہوت پوری کرے کسی طرح بھی ہو. وضعفت عقولہم، تیسرا نقصان، عقلیں کمزور پڑ جائیں گی. اب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے، کون سا فیصلہ ٹھیک ہوگا، کون سا فیصلہ غلط ہوگا، کیا قدم اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں. پوری امت کا اس وقت یہ حال. ہم اچھا لباس کافروں سے لے رہے ہیں، ہم اچھی گاڑیاں کافروں سے لے رہے ہیں، ہم اچھے جوتے کافروں سے لے رہے ہیں، ہم اپنی حفاظت کا اسلحہ بھی ان سے لے رہے ہیں کہ خود ہم اتنا کھا چکے ہیں کہ اب ہم کام کرنے کے قابل. تو ایک تو رمضان کی اس ترتیب کو بحال رکھا جائے. ایک بات تو یہ عرض کرنی. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے میرے پیاروں کہ یہ شوال کا مہینہ ہے. عموماً ہمارے پاکستان ہندوستان کے جو مدارس ہیں ان کی ابتدا، جو کورس کی نصاب کی ابتدا ہے وہ شوال میں ہوتی. اب 10-12 تاریخ کو داخلے ہوں گے اور ایک ترتیب شروع ہو جائے گی اور شعبان تک چلتی. تو اپنی اولاد میں سے ضرور کسی بچے کو ہمت کر کے اللہ کے حوالے کیا جائے، اس کو علم کے حوالے کیا جائے، وہ دین سیکھے. جب تک اپنا آپ دین پہ رکھے گا، ہم لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں پڑ چکے ہیں، تو اس کا کیا ہوا ہمارے کھاتے پڑتا رہے. تو کوشش کر کے خاندان میں ضرور، اب یہ دوڑ لگ چکی ہے، ڈگریوں کی دوڑ لگ چکی ہے، پیسے کی دوڑ لگ چکی ہے، دنیا کی، تو اپنی آخرت نہ بھولے.
ضرور ہمت کر کے ایک آدھے بچے کو اپنی اولاد میں سے، اپنے پوتوں پڑ پوتے جو جس کو اللہ نے جو دی ہے اس میں سے ضرور دین میں لگائے کہ کل کو یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کا سارا عمل دنیا تک رہتا ہے۔ اب دنیا گئی سو اب عمل نہیں کر سکتا، اب نماز نہیں پڑھے گا، اب زکوٰۃ نہیں دے گا، اب روزے نہیں ہیں، اب حج نہیں ہے، اب صدقہ فطر نہیں ہے، اب وہ سب کچھ گیا۔ الا من ثلاث، تین چیزیں قبر میں ساتھ جائیں گے۔ نمبر ایک، علم ينتفع به، ایسا علم پڑھا دیا سکھا دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ملتا رہے۔ نمبر دو، صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ دیا پیچھے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، لوگوں کا کوئی راستہ بنوا دیا، کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ دنیا سے جا چلا گیا، قبر میں داخل ہو گیا، عمل اس کا چلتا رہے۔ تیسری بات، ولد صالح يدعو له، اولاد میں کوئی نیک بچہ چھوڑ گیا جو بعد میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، تو جب تک اولاد نیک عمل پہ رہے گی والدین کو پہنچتا رہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، زبردستی نہیں کرنی، بچوں کو لگانا ضرور ہے دین پہ، زبردستی نہیں کرنی۔ دین ہمارا زبردستی کا ہے ہی نہیں، پیار محبت سے ذہن بنانے پڑتے ہیں۔ وہ کہا بھرتی بہت پہلے سے ڈالنی پڑتی ہے، تھوڑی 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 بھرتی ڈالتا آئے گا تب بنیاد بنے گی اور عمارت کھڑی ہو۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، بھرتی بڑے دیر سے شروع کرنی پڑتی ہے، گھر والوں کا ذہن بنانا، بچوں کا ذہن بنانا، گھر کا ماحول بنانا، پھر تھوڑے 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 ہولے ہولے اٹھاتے لاؤ کہ اب بنیاد بن گئی، اب اس پہ عمارت کھڑی ہو سکتی۔ تو اس لیے دوسرا، ہم اپنے گھروں کے ماحول کے حساب سے ابھی سے سوچ کے اس پہ کام شروع کریں۔ جن کے بچے تیار ہیں وہ ضرور ہمت کر کے ان کو دین کے حوالے کریں، اور پھر دین کے حوالے کر کے جان نہیں چھوڑانی کہ بس یہ مولویت کے حوالے تھے اور میرا سر چھٹ گیا، یہ نہ ہو۔ سکول کے حوالے کر کے ہم جان نہیں چھڑاتے، ہم ان کے امتحانوں کے رزلٹ پتہ کرتے ہیں، ہم ان کے نمبر پتہ کرتے ہیں، ان کو کون سا گریڈ آیا ہے، کیونکہ ہم وہاں فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، اور مدرسے میں چونکہ کام فی سبیل اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ کے حوالے، یہ جانے اس کے استاد جانے، تو یہ نہ ہو۔ اور پھر بچہ اگر دین میں لگایا ہے تو باپ پیچھے بیک پہ کھڑا ہو، اس کا سہارا بنے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی حاجات کا خیال رکھے کہ میں نے اس کو دین کے حوالے کیا ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے میری آخرت کے لیے، تو اب میں پیچھے اس کو پورا سہارا دے کے اس کے پیچھے کھڑا ہوں، اس کے جتنے کام ہیں وہ میں پورے کر رہا ہوں، تاکہ یہ فارغ ہو کے اپنے دین کے کام میں لگے۔ ہمارے ہاں چونکہ دنیا اور پیسہ پرستی غالب ہے تو عموماً والدین کا مزاج دنیا پڑھنے والے بچوں کی طرف جھکتا ہے، دین پڑھنے والوں کی طرف نہیں جھکتا۔ تو جب بچے کو مدرسے ڈالنا ہے تو زبردستی نہیں، اور جب ڈال دیا تو پھر اس کی حاجات ضروریات کا خیال رکھنا، پھر اس کے پیچھے کھڑے رہو، پھر اس کی کمر خالی مت کرو۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے میرے عزیزوں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے یہ حج کے مہینے ہیں۔ کس کے مہینے ہیں؟ حج کے مہینے۔ اب حج کی تیاری شروع ہو گئی، اور قرآن نے اشہر حرم کا ذکر کیا ہے، ان 3 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، بابرکت مہینے۔ تو اس لیے اللہ نے جس کو ہمت توفیق دی ہے، اس نے حج کی نیت کر رکھی ہے اور اس کے لیے کچھ سامان باندھ رکھا ہے، تو وہ اللہ کا نام لے، اللہ سے مانگتا رہے، وہ حج کرے۔ اور جس کے ذمے حج پڑ چکا ہے اور ابھی تک حج نہیں کیا، وہ کوشش ہمت کر کے اسی سال حج کر لے۔ جب حج ذمے میں فرض ہو جائے
تو پھر ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ بیٹھے ہیں کہ میں نے بچے کی شادی کرنی، میں نے مکان بنانا ہے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو گیا تو اس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج زندہ ہے، اگلے سال کا حج پتہ نہیں ملے نہ ملے، ویسے تو پتہ نہیں اس سال والا بھی ملے یا نہ ملے، کسی کے پاس کوئی رہنے کی گارنٹی تو ہے نہیں، لیکن اگر کوشش محنت شروع کر دے گا تو اللہ حاجیوں میں شمار کر لیں گے۔ تو اگلے سال زندہ رہے نہ رہے کیا خبر کیا ہو، آج صحت مند ہے حج کر سکتا ہے، اگلے سال صحت جواب دے گی کیا کرے گا۔ آج مال پیسہ ہے حج کر سکتا ہے، اگلے سال تک ممکن ہے پیسہ ہی نہ رہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر پیسہ تھا تو حج تھا، پیسہ نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر زندگی میں فرض ہو گیا، اب پیسہ نہ بھی رہا تو حج ذمہ فرض ہی رہے گا۔ تو اس لیے نماز کبھی روزے کا بدل نہیں ہو سکتی، روزہ زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتا، اسی طرح زکوٰۃ حج کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہر فرض کا اپنا کام ہے، اپنی ترتیب ہے، اپنے فوائد ہیں۔ یہ 5 فرض ہے نا ہمارے اوپر، تو ہر فرض کا کام بھی الگ ہے، اس کا انعام بھی الگ ہے، اور اس کی ترتیب بھی الگ۔ نماز کہا پڑھو فائدہ، کہا یہ تمہیں برائیوں سے روکے گی، کہا روزہ رکھو کیوں، کہا تمہیں تقوی حاصل ہوگا، زکوٰۃ دو، وہ کہا کیوں، کہا مال غریبوں کے پاس جائے گا، غریبوں کو فائدہ ہوگا، حج کرو کیوں، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تم دیکھو گے کہ یہ جوق در جوق سواریوں پہ چڑھ چڑھ کے اور پیدل چل چل کے اور میرے حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے، اتنا چلیں گے کہ ان کے جانور تھک جائیں گے۔ یا اللہ کیوں، کہا لیشہدوا منافع لہم، فائدے اب تمہیں میں بتاؤں گا نہیں، تم میرے گھر کے طواف کے لیے حج کے لیے آؤ اور اپنے فائدوں کا خود مشاہدہ کرو، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ باقی اعمال میں فوائد بتائے ہیں، حج کا فائدہ نہیں بتایا، کہا خود آ کے مشاہدہ کر لو۔ کیا مشاہدہ، دل کو کتنا اطمینان ملے گا، آنکھوں کو سکون ملے گا۔ اللہ نے اس گھر میں کشش رکھی ہے۔ اب بظاہر دیکھو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، سیاہ پتھر ہیں، کوئی ایسی کوئی بہت خوبصورت چیز نہیں ہے، لیکن کشش کتنی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان کھنچتا ہے، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، لوگ کس کس طرح پیسے جمع کر کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اللہ اکبر، گھر بنایا، پہلا گھر ہے جو زمین پہ آیا۔ بعض روایات میں فرشتوں نے تعمیر کیا، بعض روایات میں آدم نے تعمیر کیا علیہ السلام۔ تو اگر فرشتوں نے بنایا تو آدم کو حکم دیا اس کا طواف کرو، اور اگر آدم نے بنایا تو آدم نے خود حج کیا۔ نوح تک یہ چلا ہے، نوح علیہ السلام والے طوفان کے وقت میں یہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم کو دوبارہ حکم دیا، پھر انہوں نے بنیادیں تلاش کر کے پھر اسے کھڑا کیا۔ برکت گھر ہے، کشش رکھی اللہ نے، تو ہمت کر کے نیت کرے کہ انشاءاللہ اسی سال جاؤں گا۔ پھر اللہ نے توفیق دی اسی سال چلا جائے، نہیں دی تو اپنے عزم کو باقی رکھے، اس کے لیے کوشش کرتا رہے، اللہ اگلے سال لے جائیں گے۔ اب 2 باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب عمرے کا رواج پڑ گیا ہے۔ عمرہ نیک عمل ہے، عمرے کی ترغیب ہے، آپ نے کہا بار بار عمرہ کرو کہ اس سے تمہارے گناہ صاف ہوں گے، اور اگر فقر ہے تو اللہ اس کو دور کر دے گا، تو بار بار عمرہ کرنا اچھی بات ہے۔
لیکن ہمارے ہاں اب وہ ایک ٹور بن گیا ہے، رواج پڑ گیا، میں انہیں عمرے کر لے. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے پھر حج فرض ہے، پھر عمروں سے کام نہیں چلے گا. اب وہ عمرہ کر کے مطمئن بیٹھا، میں ہوں آیا، میں نے اللہ اپنا گھر بکھا دیتا ہے بس. تو اگر ذمہ حج تھا اور یہ نہیں گیا اور عمروں پہ بیٹھا رہا تو فریضہ رہ گیا، آخرت میں چکانا پڑے. من ملک زادن اور وراحلتن، جس آدمی کو اللہ نے پیسہ دیا اور سواری دی، تبلغہ الی بیت اللہ الحرام، جو اللہ کے گھر تک پہنچا سکتی تھی، ولم یحج، اور اس نے حج نہ کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اب ہمیں پرواہ نہیں چاہے یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے. یعنی مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ فرض ذمہ پڑ گیا اور یہ مطمئن بیٹھا ہے. مسلمان کا کام ہے جب فرض ذمہ پڑ گیا تو پھر فوراً محنت کر کے اس فرض کو ادا کرے. تو اس لیے اگر ذمے میں حج ہے تو پھر تاخیر نہیں کرنی، ہمت کرے، اللہ سے مانگے، ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، کہا ہمارے تجربے کی ہے، آزمائی ہوئی ہے، کہ آدمی تھوڑی تھوڑی سی کوشش شروع کر دے اور توکل اللہ پہ کرے، اسباب خود پیدا ہو جاتے ہیں. کئی علماء کے واقعات لکھے ہیں کہ ایک ایک روپیہ جوڑنا شروع کیا کہ میں نے حج کرنے جانا ہے، تو اللہ نے حج کروا دیا. صرف خواہشات سے حج نہیں ہوگا، جی بڑا دل کرتا ہے، جی بڑا دل کرتا ہے. کچھ جوڑا ہے، کہا کچھ جوڑا تو کچھ بھی نہیں. تو جیسے ہم نے بچی کی شادی کرنی، ہم کمیٹی ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے گھر بنانا ہے، ہم اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو میں نے حج کرنا ہے، میں اس کے لیے تھوڑے سی اپنی بچت شروع کر کے اللہ پہ توکل کر لوں. نقل و حرکت ہمارے ذمے ہے، کرنا اللہ ہی نے ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ھذا الجہد علیک التکلان، یا اللہ یہ میری محنت ہے، توکل تیرے پہ ہے، کروانا تو نے. تو تھوڑی تھوڑی سی اپنی بچت شروع کرے اور اللہ سے مانگتا رہے. روزانہ 2 نفل پڑھ لے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کا حج کروا دے. کروانا اللہ نے ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، کئی سال سے حج فرض ہے، نہیں جاتے. کروانا اللہ نے ہے. آخری بات یہ ہے کہ اب ایک نا یہ بات چل پڑی ہے، جس کو اللہ بلاتے ہیں بس وہ جاتا ہے. تو اب وہ پیسہ ہے پاس، کہا جی اجے بلاوا نہیں آیا. مجھے بتاؤ، مکے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو جہل کو کس کا بلاوا تھا؟ مکے میں تو ابو لہب بھی رہتا تھا، ابو لہب کو کس کا بلاوا تھا؟ کتنے مشرکین مکے میں رہے، 360 بت کعبے کے ساتھ پڑے رہے، ان کو کون سا بلاوا تھا؟ تو کچھ باتیں ہم پہ چل پڑی ہیں، ان کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں، یہ بلاوے شلاوے والی کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ نے جو رزق بندے کا مقدر کیا ہے، جہاں کیا ہے وہ پہنچے گا، وہ اپنا رزق لے گا. اس لیے اس پہ اطمینان کر کے نہیں بیٹھنا کہ میرا بلاوا جب آئے گا تو پھر میں جاؤں گا. کوئی خط نہیں آتا بندے کو. بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اسباب اللہ سیدھے کر دیتے ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اب جب یہ کہہ دیا بلاوا آئے گا، اب وہ سارا سال بدماشی کرتے ہیں، سارا سال عیاشی کرتے ہیں، رشوت خوری، سود خوری، بددیانتی، دھوکے، فریب، فراڈ، لوگوں کے حق مارے، اور جا کے ایک عمرہ کر کے آتے ہیں، مجھے تو بلاوا آ گیا، میں تو پاک پوتر ہوں، میں تو معصوم ہوں. وہ اپنی ساری بدماشیوں کو جواز پیدا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اوپر مہر لگوا لیتے ہیں، چونکہ مجھے بلاوا آ گیا اس لیے میری بدماشیوں کا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سب ہم نے خود سے تراش رکھے ہیں اور ہم خود ہی بیٹھے ہیں اپنے آپ سے گھڑ کے سب کچھ. تو اس لیے
کوشش ہمت کر کے نیت کرے، عزم کرے، اس کے لیے تھوڑے اسباب جمع کرے، اللہ سے مانگے، روزانہ 2 رکعت پڑھ کے۔ ایک نسخہ علماء نے لکھا ہے، ہر اذان کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک والحج، جو حاجی پڑھتے ہیں احرام باندھ کے، 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لے اس نیت سے کہ یا اللہ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، میرے لیے اسباب سیدھے کر دے۔ تو علماء نے لکھا ہے امید ہے سال کے اندر اللہ توفیق دے دیں گے، اسباب سیدھے کر دیں گے، بندہ حج کر سکتا۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جن کے ذمہ حج ہے کوشش کرو اسی سال ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہے سننے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ